آج شہر بھر میں چراغاں اور پرسکون جشن کا اہتمام ہونا چاہیے. میں آج کے دن کو بت پرستی پر یکتا پرستی کے فتح کا دن سمجھتا ہوں اور پیامبر خدا جناب یوزارسیف کو اس کامیابی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں آپ کا بھی سپاس گزار ہوں جناب ہورمو. آپ نے اس تمام معاملے کو نہایت مدبرانہ انداز میں سنبھالا ہے. آفرین. میں حکم دیتا ہوں کہ آج سے آمون کا نام قصر کے تمام در و دیوار سے مٹا دیا جائے اور اس کی جگہ آتون کا نام کندہ کروا دیا جائے، یعنی خدائے یکتا کا. اور حکم دیتا ہوں کہ آخ محو اور ان کے شریک جرم ساتھیوں کو تادم مرگ قید میں رکھا جائے. ہم اگر کشت و خون کے حق میں ہوتے تو آج ان کی زندگی کا آخری دن ہوتا، لیکن ہم ان کی جاں بخشی کرتے ہیں. تمام شہر میں چراغاں کیا جائے اور پورے مصر میں فتح و کامرانی کا جشن منایا جائے. ماں مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دو. کچھ تو کرو یہودا، یہ بچہ بھوکا ہے. یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ غروب ہونے تک برداشت کرو. تحت ہے، روزانہ دن میں صرف ایک مرتبہ ہی کھانا کھایا جا سکتا ہے. بچے تو یہ باتیں نہیں سمجھتے نا، وہ بہت بھوکا ہے. تو اسے سمجھانے کی کوشش کرو نا، چارہ بھی تو نہیں ہے. سلام لاوی. سلام بنیامین. کیا ہوا، آج راستہ کیسے بھول گئے؟ نہیں، وہ بابا نے مجھے بھیجا ہے. جاؤ بیٹا، جاؤ جا کر کھیلو. مذاق مت کرو بھائی، بابا کو ہم سے کیا مطلب؟ پتہ نہیں، بس انہوں نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو یہاں بلاؤ. خود انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو بلا کر لاؤ. کہا تو یہی ہے. بابا نے تو برسوں ہم سے کوئی کلام نہیں کیا، اب اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ خود بابا نے ہمیں بلوایا ہے؟ قسم کی کیا بات ہے؟ آخر آپ لوگوں کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ بابا منتظر ہیں. دوسرے بھائیوں کو بھی بتا دیں. کہا یا معین، اپنے چچا کو بلا کر لاؤ، جلدی کرو. کہیں پھر یوسف کے پرانے زخم تو کوریدنے کا ارادہ نہیں ہے بابا کا؟ یوسف زخم نہیں، غم ہے. ایک ایسا درد جو آپ لوگوں نے بابا کی روح میں اتارا ہے. مجھ میں نہ نصیحت سننے کا حوصلہ ہے اور نہ ہی تانا ادشنا برداشت کرنے کا. الجھنے کے بجائے بہتر ہوگا ہم خود چل کر دیکھیں کہ بابا نے ہمیں کیوں بلایا ہے. بہرحال میں نے پیغام پہنچا دیا ہے. آنا نہ آنا اب آپ لوگوں پر منحصر ہے. ٹھہرو، ساتھ ہی چلتے ہیں. اب غصہ چھوڑو، ٹھیک ہے؟ دنیا اور آخرت کی زندگی میں دو گروہوں کی عاقبت کبھی بخیر نہیں ہوتی اور خیر و برکت کی سعادت نصیب نہیں ہوتی. بھلا تم میں سے کون بتا سکتا ہے کہ وہ دونوں گروہ کون سے ہیں؟ میں بتاؤں دادا جان؟ ہاں بتاؤ. وہ جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے اور انہیں اذیت پہنچاتے ہیں. آفرین ہے تم پر. تم کس کے بیٹے ہو؟ میں فرزند لاوی ہوں. اچھا، تو تم کہات ہو. آفرین، درست ہے، خوب. اور وہ دوسرا گروہ کون سا ہے جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا؟ تم اسے کون بتائے گا؟ کیا میں بتاؤں دادا جان؟ تمہیں تو میں پہچانتا ہوں. اشبیل ہو تم، فرزند بنیامین. بتاؤ میری جان. وہ جو اپنے سے بڑوں کا احترام نہیں کرتے. آفرین میری جان. جو بڑوں کا احترام نہیں کرتے، خواہ وہ عمر کے لحاظ سے ہو یا ایمان کے لحاظ سے، دنیا اور آخرت میں ان کا انجام کبھی بخیر نہیں ہوتا. وہ لوگ دنیا اور آخرت میں کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتے. میں ان کے لیے جنہوں نے اپنے پیغمبر اور اپنے بوڑھے ضعیف باپ کی حرمت کا پاس نہیں رکھا بہت فکر مند ہوں. خداوند ان کی عاقبت بخیر کرے. سلام بابا. سلام درود پر نبی خدا. سلام ماں. سلام پر نبی خدا. سلام بر نبی خدا. سلام بابا.
आप सब पर भी खुदा का दुरूद हो। सब आ गए? जी बाबा। ये सख्ती और खुशकसाली एक नेमत है और मैं मुस्तकबिल के हवाले से काफी पुरुमीद हूँ। अलबत्ता तुम जैसे सुस्त कामचोरों से कोई उम्मीद नहीं। हम मौत के दहाने पर खड़े हैं बाबा, लेकिन इन लोगों को तो कोई परवाह नहीं। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? आखिर कब तक यूं ही सोगवार बैठे रहोगे? मेरा ख्याल है तुम लोग मर्द हो और हर एक के दोष पर पूरे एक खानदान की जिम्मेदारी है। अब क्या चाहते हो कि यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और अपने खानदान के एक एक फर्द को मरता हुआ देखो? आखिर और हम कर भी क्या सकते हैं बाबा? अगर तुम मर्द लोग कुछ नहीं करोगे तो क्या हम खवातीन करेंगी? कोई कोशिश, कोई जुम्बिश यूं ही बेकार तो नहीं बैठा जा सकता ना। लेकिन बाबा, आप तो जानते हैं कि आसपास के तमाम शहर और देहात भी काहत का शिकार हैं। ऐसे बताएं हम क्या कर सकते हैं? मैंने उस ताजिर मलीखा और चंद दूसरे लोगों से सुना है कि मिस्र के हालात काफी बेहतर हैं। अजीज मिस्र ने काफी मिकदार में गंदम जखीरा की हुई है। तुम लोगों के पास जितने भी दिरहम और दीनार हो सब जमा करो और मिस्र के लिए रवाना हो जाओ। शायद इसी तरह अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ कर सको। यहाँ बैठकर सिर्फ परेशान होने से कहत की मुश्किल तो हल होने से रही। यहाँ से मिस्र तक कितने दिन का सफर है? तकरीबन 20 रोज। रास्ता काफी तवील है। इसके सिवा कोई चारा नहीं। अब हम अपने बीवी बच्चों की मौत का तमाशा तो करने से रहे। गंदम वहां भी ना मिली तो कम से कम तसल्ली तो हो जाएगी कि जिंदा रहने के लिए हमने अपनी पूरी कोशिश तो की। अब तो मुझसे और मेरे बच्चों से मजीद भूख बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती। अगर कहत से खानदानी बनी इसराइल पर कोई मुसीबत टूटी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा।